ہوتے ہوئے خداوند خدا تیری پاک کی آؤٹ پورنگ سے خداوند خدا ہم قوت پاتے جاتے ہیں، اور وہ قوت کا لباس جو تو نے ہمیں خداوند دیا ہے وہ ہماری خداوند خدا نگہبانی کرتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے، اور خداوند ہمیں وہ یسوع کے قریب لے جاتا ہے۔ اور خداوند ہم چاہتے ہیں کہ اب تو ہم سے بات کر خداوند، تاکہ ہماری زندگیاں، ہماری جانیں آرام پائیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں خداوند تیرے کلام کو امپلیمنٹ کرنے والے بنیں، تاکہ خداوند خدا ہر طرح کے ہمارے احساسات جو ہیں وہ بائبلی طور پر ہے خداوند خدا تبدیل ہونے والے بنیں، اور جیسا تو چاہتا ہے وہ ہم مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے تیرے قریب ہوتے جائیں اور انجیل کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ خداوند کلام کے ان حصوں کو ہم پر ظاہر کر جو تو چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں، سمجھیں اور جانیں، تاکہ ہم اپنی مسیحی عملی زندگی میں ان کو استعمال کرنے والے بنیں، اور سدا تیرے نام ہی کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ مسیح یسوع کے قادر جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے نہایتی شکر گزار ہیں آج کی اس فریش مارننگ کے لیے۔ فریش سے مراد ایک نئی مارننگ ہے، اور یقیناً خدا ہمیں جو زندوں کی زمین پر سلامت رکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہمیں بچائے بھی رکھتا ہے، آمین۔ آج کا جو تھاٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ایک اسکرپچر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب ہے، یا آپ اسے یسایہ کا صحیفہ کہہ سکتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 53 53 باب، اور اس کی 3 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ آئزایہ چیپٹر نمبر 53 ورسز 3 till 5۔ خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئزایہ، the prophet آئزایہ جو ہے وہ یہاں پر مسیح یسوع کے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں ان کو قلم بند کرتا ہے، اور یسایہ کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ اس میں پروفیٹیکلی مسیح جو ہے وہ موو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یسایہ کئی 100 سال پہلے مسیح کی پیدائش سے وہ مسیح کے دکھوں کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر قلم بند کرتا ہے، ان کو یہاں پر بتاتا ہے۔ تو میں نے جو آج کا تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، جو مجھے کنوکشن ہوئی کہ اسپیشلی جو میں نے اس پیسج میں سے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کرائسٹ از فار دا ریجیکٹڈ، کہ مسیح یسوع جو ہے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میں رد کیا گیا ہوں، مسیح یسوع ان کے لیے جو ہے وہ آیا ہے، آمین۔ تو ریجیکشن کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ آخر ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ریجیکشن کا احساس آتا کب ہے؟ ریجیکشن یا رد کیے جانے کا جو احساس ہے، اس کی جو مین جڑ یا روٹ ہے وہ آپ کے بیڈ ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز، جو آپ توقعات کسی سے رکھتے ہیں، جب وہ پورے نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریجیکٹڈ ہیں، آپ کمیونٹی سے ریجیکٹڈ کیے گئے ہیں، آپ گھر والوں سے ریجیکٹڈ کیے گئے ہیں، آپ چرچ سے ریجیکٹڈ کیے گئے ہیں۔ اور ریجیکشن کی مین وجہ جو ابھی تک سٹیٹسٹکس کے مطابق نظر آئی ہے، وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ جب توقعات لگاتے ہیں، آپ جب کسی پر انحصار کرتے ہیں، اور جب وہ شخص آپ کو دغا دے جائے تو آپ ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں۔ اور نوجوان نسل میں جو ہے یہ سب سے بڑی ایک وجہ پائی جاتی ہے، جو کہ ریجیکشن کے بعد جو ہے سوسائڈل اٹیمپٹس کی طرف جاتی ہے۔ اور سوسائڈل اٹیمپٹس کی مین جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان کا پریشر ہو سکتا ہے، اسٹڈی پریشر ہو سکتا ہے، پیئر پریشر ہو سکتا ہے، ان کے اپنے تھاٹس ہو سکتے ہیں۔ اور نوجوانوں میں یہ جو اسپیشلی چیز ہے یہ بہت ہی زیادہ اب ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ اب جیسے آج کل آن لائن اسٹڈیز ہے،
کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آن لائن اسٹڈی سے اتنا آوازار ہو گیا کہ ان کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اینڈ میں اس بار اس کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہوں کہ لٹرلی آن لائن اسٹڈیز آر وے مچ ڈیفیکلٹ دین آن کیمپس اسٹڈیز. کیونکہ آن کیمپس اسٹڈی میں چلیں آپ جاتے ہو, کلاس روم میں بیٹھتے ہو, چلو 50 نہیں تو گھٹ 10% تاڑے ذہن سے جانتے ہیں. تو آن لائن اسٹڈیز کیا ہے, وہ آپ کو دوبارہ بار وہ ویڈیوز دیکھنی پڑتے ہیں کچھ سمجھنے کے لیے. آپ کو ریڈنگ مٹیریل پڑھنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان بہنیں, وہ نوجوان بھائی جو آن لائن اسٹڈیز آج کل کر رہے ہیں وہ اک جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں یار I don't want to do it. اور پھر جب وہ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو فیلئر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. I am a failure. I am a total failure. I have no abilities to do it. I have no talent to do it and I am a failure. میں ایک ہارا ہوا شخص ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا اپنی زندگی میں. اور وہ پھر آہستہ آہستہ سب سے پہلے اپنے دوستوں سے کٹ آف کرتے ہیں, پھر فیملی سے کٹ آف کرتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ریجیکٹڈ جب فیل کرتے ہیں, رد کیا ہوا سمجھتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سوسائڈل اٹیمپٹس کرتے ہیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رد کیے جانے کے احساس پر غلبہ اگر کوئی آپ کو دے سکتا ہے تو وہ میرا مسیح آپ کو دے سکتا ہے. کافی سال پہلے میں نے اپنے پیارے انکل ڈاکٹر نیبر شاد صاحب کو ایک کتاب ٹرانسلیٹ کر کے دی, فرینک ڈی ہیمنڈ کی, رد کیے جانے کے احساس پر غلبہ. بہت ہی زبردست کتاب تھی اور اس کتاب نے مجھے بہت انکریج کیا تھا. اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے, پڑھتے ہوئے وقت میں نے بہت سی باتوں کو سیکھا اور اپنی مسیحی عملی زندگی میں ان کو اپنایا. اور سب سے جو مین فوکس یا مین فوکل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو رد کیا ہوا سمجھتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو دھتکارا ہوا سمجھتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو دنیا چھوڑ جائے, اگر آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ جائیں, یاد رکھیں کہ آپ کو مسیح کبھی نہیں چھوڑتا. پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو خدا نے اس قوم کو جو اپنے آپ کو ریجیکٹڈ سمجھتی تھی, اور قوم بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو ایکسیپٹڈ سمجھتی تھی کہ وہی صرف خدا کی حضوری میں ایکسیپٹڈ ہے, خدا نے ظاہر کیا نہیں, میں کل بشر کا خدا ہوں, میں سب کے لیے ہوں, کیونکہ میں ہی وہ خدا ہوں جس نے تمہیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے. میں وہی خدا ہوں جو تمہیں سنبھالتا ہے. اور نیا نامہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے اور سب چیزیں مسیح یسوع میں قائم ہے اور وہی ان کو سنبھالتا ہے. اب سب چیزوں سے مراد سب جاندار, سب جو ہے کریٹڈ تھنگس جو ہیں, ہیومنز بھی, سب کو مسیح سنبھالتا ہے, پھر چاہے وہ مسیح کو قبول کریں یا نہ کریں. یہ کلام فرماتا ہے کہ خدا جو ہے وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر سورج چمکاتا ہے اور اپنا منہ بھی برساتا ہے. ہاللیلویا. سو خدا نے پرانے عہد نامہ میں بھی یہ ظاہر کیا کہ I am the almighty God of all the nations. میں کل بشر کا خدا ہوں. اور نعمان کوڑی جسے کوڑ تھا, وہ جو اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا تھا, بھلے وہ غیر یہودی تھا, وہ خدا کے قریب نہیں تھا, but what we get to see is کہ جب خدا اسے شفا دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی ایکسیپٹڈ سمجھتا ہے, کیونکہ ایکسیپٹڈ جو ہوتا ہے شفا اسی کو ملتی ہے. ہاللیلویا. اور خدا نے ہم سب کو ایکسیپٹ کیا ہے. وہ چاہتا یہی ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے اور جو کوئی خداوند یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. گاڈ وانٹس کہ یہ میرے قریب آئے. اور جو شخص اپنے آپ کو ریجیکٹڈ سمجھتا ہے, کوڑی اپنے آپ کو ریجیکٹڈ سمجھتے تھے, اور نئے نامہ میں جب ہم کوڑیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کوڑی جو ہوتا تھا اس سے جو ہے وہ جو حدود ہے اس سے باہر رکھا جاتا تھا, اور اگر کوئی شخص ان کے قریب آ رہا ہوتا تھا تو وہ دور سے دیکھ کر کیا پکارتے تھے, ناپاک, ناپاک, پر ناپاک. پر مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ لوگ اپنا رستہ بدلیں. پر یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان کو شفا دے کر یہ کہا کہ تجھے دنیا ریجیکٹ کر سکتی ہے, تجھے قومیں ریجیکٹ کر سکتی ہیں, تجھے تیرے گھر والے ریجیکٹ کر سکتے ہیں, تجھے تیرے ہیکل والے ریجیکٹ کر سکتے ہیں, بٹ میں جو ان سب کا بنانے والا تجھے ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہاللیلویا. Those who are rejected, یاد رکھیں کہ there is one personality, there is one person جو ہمیں ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ میرا مسیح ہے.
हालेलुया। तो नौजवानों में इस बारे में बेदारी लाने की ज़रूरत है कि आप अगर अपने आप को रिजेक्टेड समझते हैं, याद रखें दुनिया रिजेक्ट कर सकती है, बट आपको एक्सेप्ट करने वाला आज और अब्दुल्लाबाद जिंदा है, वो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। पर यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में हमें नज़र आता है कि मसीह यीशु जो है वो जब सामरिया की तरफ से होकर जा रहा है, तो सामरिया में जब पहुंचा है तो सामरी वो लोग थे जिनको यहूदियों ने रिजेक्ट किया था, और इन्हें मखलूत नस्ल कहा जाता है, जो कि यहूदी और गैर अक़वाम के मिलाप से जो हैं आगे आए थे। पर सामरियों का मानना था कि द रियल जूज आर दे, पर यहूदी इसराइली कहते थे नहीं, वी आर द वन। वो कोहे गरजीम पे इबादत किया करते थे, और यहूदी जो है वो हैकल में, जो कि यरूशलेम में है, वहाँ पर इबादत किया करते थे। और यहूदी इनसे सख्त नफरत करते थे, सामरियों से। वो उन्हें बदकार कहते थे, उन्हें रद्द करते थे। पर यीशु मसीह जो है जब सामरी औरत से मुलाकात करता है तो उसका माइंड, उसका एटीट्यूड डिफरेंट है। यीशु मसीह ने चाहते ही जो है वो ये उसके सिन्स उस पर नहीं बताए। आजकल के प्रीचर्स का, आजकल के जो कुछ बहुत ज़्यादा होली हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सुपर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, व्हाट दे डू इज दे कंडेम पीपल। अगर कोई नौजवान बहन, नौजवान भाई उनके पास आया है, तो व्हाट दे से, तुझ में ये सिन है, तुझ में ये सिन है, तुझ में ये सिन है, तू ये करता है, तू ये करती है, तू ये करता है, तू ये करती है। व्हाट इज दिस? क्या मसीह ने ऐसा किया? मसीह ने तो ऐसा नहीं किया। तो हमने ये मॉडल कहां से अडॉप्ट किया? जी भाई, आपने ये मॉडल अपने ज़हन से अडॉप्ट किया। ये क्राइस्ट का मॉडल नहीं था। मसीह शिफा देता, शिफा देने के बाद बहाल करता, बहाल होने के बाद कहता जा बेटी या जा बेटे तेरे गुनाह माफ हुए। क्यों? क्योंकि वो माफ करने की कुदरत रखता है। तो मसीह अगर माफ करने की कुदरत रखता है, हु आर यू टू कंडेम पीपल? आप गुनाह की तालीम दे रहे हैं, गुनाह ये है मर जाएगा, सड़ जाएगा, तो काश आप उससे ये बताएं कि कोई बात नहीं, जहां पर किसी को कोई जगह नहीं मिलती, जहां पे गुनाहगार को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जहां पे गुनाहगार रद्द किया हुआ है, याद रखें कि सामरी जाए तो जाए कहां? वो मेरे यीशु के पास जाए। हालेलुया। और एक बहुत ही अच्छी जो है एक बुकलेट है जो मेरे वालिद साहब ने लिखी है, सामरी जाए तो जाए कहां, वो लाजमी पढ़नी चाहिए। सामरियों को हैकल में जाने की इजाजत नहीं थी, सामरियों को किसी भी तरह के जो रिचुअल्स थे उनमें पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी। दे वर रिजेक्टेड बीइंग्स। लेकिन एक्सेप्ट करने वाला जब उसके पास गया है तो सबसे पहली जो इवेंजलिस्ट जिसने बताया कि हमें मसीह मिल गया है, वो ये सामरी औरत थी। हालेलुया। और मसीह ने उसको कंडेम नहीं किया, बल्कि वो खुद बोलने लग गई। हालेलुया। लेकिन याद रखें कि मसीह यीशु जो है वो आपको माफ़ करता है। इसलिए ये साया कहता है कि वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना। कैसा खूबसूरत स्टाइल है। बिकॉज ये साया का जो सहीफा है, इसकी जो राइटिंग है, ये प्रोज नहीं है, ये पोइट्री है, ये पोइटिक राइटिंग है। तो पोइटिक राइटिंग में कमाल अल्फाज जो हैं वो यहाँ पर जो है इस्तेमाल किए गए हैं। आगे कहता है लोग उसको गोया रुपोश थे, उससे गोया रुपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। आगे कहता है तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। सो दिस वर्स स्पेशली फॉर दोज जो यहाँ पर भी मौजूद हैं और जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं, जो बहन भाई इनको सुनेंगे। आपको अगर लगता है कि आप रद्द किए गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके दिल में बहुत सा गम भरा है, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपको कुछ नहीं मिला, आप जिन पर इन्हिसार करते थे उन्होंने आपको दगा दिया, तो याद रखें कि कलाम फरमाता है कि उसने ही जो है हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और आगे कहता है पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सिताया हुआ समझा। ये कौम बनी इसराइल की बात की जा रही है। तो आगे कहता है हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया। वो हमारे खातिर जो है वो घायल किया गया, कुचला गया। पर आगे कहता है हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। जब मसीह यीशु पकड़े गए हैं तो उन पर मुकदमों पर मुकदमे चल रहे हैं, सियासत पर सियासत हो रही है, हमारे लिए हुई। द मेन पॉइंट वॉज अस। ये ह्यूमैनिटी
یہ ہیومن بینگز یہ مین فوکس تھے جس کے لیے اسے سب غموں کو برداشت کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھائل ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس پر سیاست ہوئی، جس کی وجہ سے وہ کچلا گیا. اور آگے لکھتا ہے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. یاد رکھیں یہ شفا محض صرف بدنی شفا نہیں ہے، یہ شفا آپ کی جان، آپ کی سول کی بھی ہے. مسیح یسوع جو ہے وہ نہ صرف آپ کی بدن کو شفا دیتا ہے بلکہ آپ کی جان کو بھی بحال کرتا ہے. اور وہ احساس جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا کہ میں ریجیکٹڈ ہوں، کہ میں ایکسیپٹڈ نہیں ہوں، تو یاد رکھیں جب مسیح آپ پر ہاتھ رکھتا ہے یا آپ مسیح کو چھو لیتے ہیں اور آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے رد کیے جانے کا جو احساس ہے وہ جاتا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ ایمان لائیں گے تو جو خدا کی محبت ہے وہ آپ کے دلوں میں تاثیر کرے گی، اور وہ محبت جب آپ میں سے پھوٹ نکلے گی چشموں کی طرح تو وہ محبت جو ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ پاویں سارا جگ مینوں چھڈ جاوے میں پلہ تیرا نہیں چھڈنا. ہاللیلویا. جگ چھوڑ جاتا ہے. اور یسایہ کے صحیفے میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے بٹ میں تجھے اب تک کبھی نہ بھولوں گا. آپ کا خدا آپ کو کبھی نہیں بھولتا. سو یوتھ اور آپ جو یہاں پر موجود ہیں یہ آپ کا ٹاسک ہے. یوتھ کو کنڈیم کرنے کی جگہ، یوتھ پر تھوڑے چھتر چلانے کی جگہ، اگر آپ ان کو اس کلام کی محبت کی باتوں کو ان تک پہنچائے تو ان کی زندگیاں یکسر طور پہ تبدیل ہوں گی. یاد رکھیں ڈنڈے کے زور پر آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو محبت کی بنا پر، اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو فضل کی بنا پر، اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو انجیل کے پیغام کی بنا پر. کبھی کبھار ہماری ایک ایسی مینٹیلٹی ہوگی کہ ہم نے ہر چیز جو ہے نا نئی کی بنا پر شروع کرنا ہوتا ہے. کوئی کام کر لو نہیں اینڈ چینج نہیں اینج ہونا چاہیے. یاد رکھیں آپ نہیں کرتے رہیں، جو اس نے کرنا ہے وہ خود کر جاتا ہے، کیونکہ لکھا کہ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، اور جو اس کی رویا ہوتا ہے، جو اس کا رویا دیا ہوا ہوتا ہے وہ پورا ہونا ہی ہوتا ہے. تو یہ نئی مینٹیلٹی سے نکال کر گاسپل مینٹیلٹی میں آ جائیں تاکہ ہر چیز کو آپ ایکسیپٹ کرنے والے بنے اور انکریج کرنے والے بنے. یوتھ سب سے زیادہ انکریجمنٹ کا بھوکا ہوتا ہے. آپ ایکسپیرینس کر لیں، میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. میں گریس فار یوتھ میں جب بھی کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں، کچھ گیسٹ وغیرہ کو بلاتا ہوں، تو ایک ہی بات پر ہم گھوم پھر کے آتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یوتھ کو انکریج نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہوتے ہیں. اگر ہم یوتھ کو انکریج کریں کہ کوئی بات نہیں بیٹے، تیرے گناہ مسیح یسوع کے لہو کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، اور اگر تو اپنے گناہوں کو اقرار کرے تو وہ آپ کی ہر طرح کی ناراستی، ہر طرح کے گناہوں کو پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. ہاللیلویا. اور لکھا ہے اس یوحنا کے خط میں کہ وہ جو ہمارا شفاعت کرنے والا ہے، وہ جو ہمارا وکیل ہے، وہ باپ کے سامنے ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے. یہ باتیں کلام کی بتائیں. سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے. اٹس ویری گڈ، اٹس اے ریالٹی کہ سب نے گناہ کیا. آئی سنڈ، یو سنڈ، بٹ یاد رکھیں کہ میرے گناہ جو ہیں وہ صلیب پر مسیح یسوع کے لہو کی وجہ سے معاف ہوئے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ وہی جو ہے جب میں گناہوں میں جو ہے مردہ ہی تھا تو لکھا ہے کہ خدا باپ کی محبت اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ جب میں گنہگار ہی تھا تو مسیح میری خاطر میں ہوا. This is the gospel, this is the message which is needed to be preached to the youth. نوجوانوں کو آج اس میسج کی ضرورت ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں آپ ریجیکٹڈ ہیں، don't worry, there is one person جس نے آپ کو خلق کیا، وہ آپ کو سنبھالے گا، وہی آپ کو قائم کرے گا. اور جب آپ اس میں مضبوط ہوتے جائیں گے، جڑ پکڑتے جائیں گے، تو آپ اس کے فضل کو اپنی زندگیوں میں انجوائے کریں گے، اس کے فضل کو ایکسپیرینس کریں گے. میں نے فضل کو ایکسپیرینس کیا ہے. میں جب بھی سوچتا ہوں کہ میرے سے یہ کام نہیں بن پڑے گا تو سپر نیچرلی جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے، اور میں خداوند کے آگے شکر گزاری سے جو ہے جھک جاتا ہوں کہ خداوند واقعی میں کہ نہایت رحیم ہے، خدا مہربان. اور میں اس بارے میں اقرار کرتا ہوں کہ واقعی میں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے. اگر خدا مجھے اس ایج میں یوز کر سکتا ہے تو وہی خدا جو آپ کا بھی خدا ہے، آپ کے بچوں کا خدا ہے، آپ کو اسی ایج میں یوز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بیکاز ہمارا خدا بدلتا نہیں ہے، وہ حالات بدل دیتا ہے. اس کا کلام بدلا نہیں ہے، وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے. اس کلام کے ساتھ وقت گزاریں. میں نے آج کل ایک روٹین شروع کی ہے جسٹ ٹو انکریج یو آل
میں ایٹ لیسٹ بائبل مقدس کے روز جو ہے ایٹ لیسٹ 10 چیپٹرز پڑھ رہا ہوں، اسٹارٹنگ فرام جینیسس. دوبارہ سے میں نے شروع کیا. باقی جو کتب ہیں، کتابیں تو میں پڑھتا رہتا ہوں. تو کتابوں کے پڑھنے کے علاوہ میری پرسنل ڈیووشن کے لیے میں ایٹ لیسٹ 10 سے 15 ابواب روز پڑھتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ کتابیں یہ میری لائبریری بھری پڑی ہے، اٹ از ویری گڈ، بٹ جو حتمی فیصلہ ہے وہ اس نے دینا ہے. اس کے ساتھ وقت گزاریں، بائبل کے ساتھ وقت گزاریں. اور نہیں، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ اس کی جگالی کرو. تو جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے، آپ کے بائبل کے صفحوں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنی پڑھتے ہیں. اور پھر جب آپ بولیں گے تو آپ کے بولنے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا کلام سے بھرے ہوئے ہیں. کیونکہ کلام جو ہے یہ خود اپنا راستہ بناتا ہے. جیسے میں نے سنڈے کو بھی پریچ کیا تھا کہ کلام جو ہے وہ سچائی ہے، اور سچائی اپنا دفاع اور اپنا راستہ خود بناتی ہے، اور سچائی میرا یسوع ہے. آمین. آئے ہم دعا کریں. ہم ان نوجوانوں کے لیے دعا کریں گے جو ابھی تک اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں جو ہے اس رد کیے جانے کے احساس کو ابھی تک جو ہے وہ سنبھالے رکھیں، اور خداوند کے فضل کو ان کے لیے مانگیں گے. پریز گاڈ.